ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. بنگال کے مسلمانوں کا فیصلہ پورے ہندوستان تک پہنچ گیا ہے اور اب ہندوستان بھر سے آواز اٹھنے لگی ہے کہ گائے کو نہیں خریدنا ہے, گائے کی قربانی نہیں کرنی ہے, گائے کو ذبح نہیں کرنا ہے. بنگال میں جس طرح لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ جب وہاں ناخدا مسجد کے امام مولانا شفیع قاسمی نے اعلان کر دیا کہ اس سال مسلمان گائے کی قربانی نہ کریں اور گائے کا گوشت کھانا بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیں, نقصان ہندوؤں کا ہوگا, ان کی تجارت کا ہوگا, ان کے لوگوں کو سڑکوں پر آنا ہوگا. اور وہی ویسٹ بنگال میں نظر آ رہا ہے, وہاں جانوروں کا جو بازار لگا ہوا ہے, جانوروں کی جو منڈی ہے, وہاں سناٹا پسرا ہوا ہے. اس پر تفصیلی ویڈیو کل میں نے بنائی ہے, اسے ضرور دیکھ لیجئے گا. اور اب دیش بھر سے یہی مطالبہ ہونے لگا ہے, یہی مانگ دہرائی جا رہی ہے کہ گائے کو نیشنل اینیمل قرار دیا جائے تاکہ گائے کے نام پر تشدد, وائلنس اور مسلمانوں کی موب لنچنگ بند ہو جائے. معروف قومی رہنما اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ایک بار پھر میڈیا میں سامنے آ کر یہ کہا ہے کہ گائے کو نیشنل اینیمل قرار دیا جائے. مولانا ارشد مدنی کی طرف سے تمام اخبارات کو انگریزی اور ہندی میں ایک پریس ریلیز بھیجا گیا ہے جس میں مولانا ارشد مدنی نے حکومت ہند سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ گائے کو آپ مقدس مانتے ہیں, گائے کو آپ ماتا کا درجہ دیتے ہیں, اس لیے ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے آپ سے اپیل کر رہے ہیں, آپ گائے کو نیشنل اینیمل قرار دے دیجئے, قومی جانور کا درجہ اسے دیجئے اور پورے ہندوستان میں بغیر کسی رعایت کے گائے ذبح کرنے کو ممنوع قرار دیا جائے, اس کو اللیگل قرار دیا جائے, گائے ذبح کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے, ایک نیشنل قانون بنایا جائے. یہ مطالبہ کیا ہے مولانا ارشد مدنی نے, اور پہلی مرتبہ مولانا ارشد مدنی نے مطالبہ نہیں کیا ہے بلکہ سال 2014 سے لگاتار جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے وہ بی جے پی سرکار سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں, کیونکہ گائے کے نام پر وائلنس, تشدد اور مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ آزادی کے بعد سے ہی لگاتار جاری ہے. ہاں, جب سال 2014 میں بی جے پی کی سرکار بنی تو یہ معاملہ اور زیادہ بڑھ گیا اور گو رکشک نام کی تنظیم بننے لگی. اب اس وقت ہندوستان کے ہر علاقے میں, ہر کونے میں گو رکشک نام کی ایک تنظیم پائی جاتی ہے, جو کہیں بھی ایک بھیڑ کی شکل میں وہ تنظیم پہنچتی ہے. کسی گاڑی کو یہ لوگ روکتے ہیں اور الزام لگا دیتے ہیں کہ اس گاڑی میں جانور ہے اور پھر اس کے ڈرائیور کی پٹائی کرتے ہیں, اس گاڑی میں جو بیٹھا ہوتا ہے اس کی لوگ پٹائی کرتے ہیں. کئی مرتبہ ٹرک میں یا گاڑی میں پک اپ میں گائے ہوتی ہے, کئی مرتبہ گائے نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ گائے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچنے کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں, کسی کام کے لیے لے کر جاتے ہیں. سیدھے الزام لگا دیا جاتا ہے یہ گائے کاٹنے کے لیے لے جا رہے تھے اور پھر ان کو مارا جاتا ہے, ان کی پٹائی کی جاتی ہے. کئی مرتبہ ٹرکوں میں گائے نہیں ہوتی ہے, اس کے باوجود مارا جاتا ہے. ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے, حیدرآباد میں ایک ٹرک جا رہا تھا اور اس ٹرک میں پلائی ووڈ تھا, اس کے باوجود گو رکشکوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ ایک ٹرک جا رہا ہے حیدرآباد میں اور اس ٹرک میں گائے ہے. اب یہ گو رکشکوں کی پوری بھیڑ وہاں پر جاتی ہے, اس ٹرک کو روکتی ہے, اور جب اس ٹرک کو روکا گیا, اس کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا وہاں پلائی ووڈ ہے, ایک بھی گائے نہیں ہے. لیکن اس بھیڑ نے پلائی ووڈ کو ہی پھینکنا شروع کر دیا, پورے سڑک پر جام لگا دیا, غنڈہ گردی کی. اس کی خبر جب وہاں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے ماجد حسین کو ملی, وہ فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچتے ہیں, فلمی انداز میں اس ٹرک کے ڈرائیور کو غنڈوں سے نکال کر لے جاتے ہیں. پھر وہ پرشاسن سے, سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لو. لیکن معاملہ صرف حیدرآباد کا نہیں یا کہیں اور کا نہیں, بلکہ روزانہ اس وقت یہ خبر سامنے آ رہی ہے گائے کے نام پر وائلنس کی, تشدد کی, موب لنچنگ کی. ابھی تازہ معاملہ ہے, ملا ٹائمز کی ہندی ویب سائٹ پر یہ خبر شائع کی گئی ہے کہ احمد آباد میں ظہیر شیخ نام کے ایک شخص کو 500 کلو بیف لے جانے کے آروپ میں پولیس نے گرفتار کر لیا. اس کے بعد ان کو تھانے لایا گیا, ان کو بے دردی سے مارا گیا اور اتنا مارا گیا کہ ظہیر شیخ کی موت ہو جاتی ہے اور پولیس کسٹڈی میں ظہیر شیخ کی موت ہوئی ہے. ظہیر شیخ کی موت سے پہلے ان کے بیٹے نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیا تھا جس میں ظہیر شیخ نے باضابطہ بتایا کہ اکشے نام کا پولیس ادھیکاری ہے وہ, اور دوسرے لوگوں نے اس کو گرفتار کیا, پیسہ مانگا, رشوت مانگی, کئی طرح کی دھمکیاں دی, پھر بے دردی سے پٹائی کی اور ظہیر شیخ کی جان چلی جاتی ہے. آپ اس ویڈیو کو سنیے. نہیں پر مارو ادھیکار نہیں چاہیے, یہ ہوانما نہیں ہے ڈاکٹر ہے تو کیدوں کرنو کلا کی بات پپا
اور کس نے مارا تھا؟ 30,000 روپے صبح میں کس نے قبولے تھے؟ صبح میں نہیں مارنے کے 30,000 روپے کس نے قبولے تھے؟ اکثر نے ہاں، اور صبح میں دونوں آئے تھے، مطلب ہاں۔ باہر سے چلے گئے تھے، انہوں نے بولا کہ بھائی لاکھ روپے دو، 30,000 کیش دیا، اور مارا ابھی داڑھی پکڑے کس نے مارا اسے؟ اکثر نے برابر پیشاب کی جگہ پہ بھی لات ماری؟ پیشاب کی جگہ پہ لات ماری ہے۔ اچھا، اور صبح سے کھانا دینے دیا تھا تم کو پی ایس آئی صاحب کے بنا؟ نہیں، پی ایس آئی صاحب نے شام کو کھانے کا دیا میرے کو، اس نے دینے دیا تھا؟ کیا کرا تھا اس نے کھانے کا؟ اسے باہر پھینک دیا کھانے۔ یہ ابھی کا تازہ معاملہ ہے، کل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، 2 دن پہلے بہار کے سیوان میں معاملہ پیش آیا۔ لگاتار اس طرح کے واقعات پیش آتے جا رہے ہیں، اور ان تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ گائے کو نیشنل اینیمل قرار دیا جائے۔ جب بی جے پی یہ مانتی ہے کہ گائے ماتا ہے، گائے مقدس ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، تو پھر ایک قانون بنایا جائے اور اس میں گائے کو ذبح کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے، جو گائے کا گوشت بیچ رہا ہے اس کو بھی سزا دی جائے، جو گائے کو بیچ رہا ہے اس کو بھی سزا دی جائے، جو گائے کی تجارت کر رہا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے۔ مولانا ارشد مدنی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اپنے ایک پرانے پروگرام کی ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا ہے، آپ سنیے۔ گائے کے نام کے اوپر بابا قتل کر رہے ہو لوگوں کو، کس لیے قتل کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ گائے کو مت ذبح کرو، میں کہتا ہوں ایک قدم آگے بڑھ کر مت ذبح کرو۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، تم نے جس طرح مور کو نیشنل برڈ بنا رکھا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں گائے سے مذہب ہندو کا جڑا ہوا ہے، تم اس کو نیشنل جانور بناؤ۔ جو بیچتا ہے قصائی کو وہ بھی مجرم ہے، جو خریدتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو کھاتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو ذبح کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیوں نہیں کرتے ہو؟ بے بس لاچار لوگ ہیں، جہاں مل گئے ہریجن ہے، مری ہوئی گائے کو بلا کر کے لائے ہیں، اس کے چمڑے کو اتار پیٹ پیٹ کر کے مار دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم یہ مطالبہ کیا، ہم کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو مور کی طرح نیشنل برڈ ہے وہ، اس کو نیشنل جانور بناؤ، اور ہر سطح پر جہاں گائے کے ساتھ ظلم ہو اس کو پکڑ کر کے پھانسی کے تختے پر چڑھا دو۔ ہمارا مطالبہ سب کا مشترک مطالبہ ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور بناؤ۔ آپ سب لوگ کھڑے ہو اس مطالبے کے اندر۔ ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور بناؤ۔ جو بیچتا ہے اسے بھی پکڑو، جو خریدتا ہے اسے بھی پکڑو، جو کھاتا ہے اسے بھی پکڑو۔ مجرم ہے، ہر شخص کو مجرم بناؤ، صرف نہتوں کو نہیں۔ ہم اپنے اس مطالبے کو حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ نے سنا مولانا ارشد مدنی کو، مولانا کی جو پریس ریلیز ہے اس میں تفصیل سے بہت ساری باتیں کہی گئی ہے، جیسے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند اپنے پلیٹ فارم سے ہمیشہ مسلمانوں کو پیغام دیتی ہے کہ جن صوبوں میں، جن راجیوں میں گائے کی قربانی ممنوع ہے وہاں مسلمانوں کو گائے نہیں ذبح کرنا ہے، مسلمانوں کو قانون کا احترام کرنا ہے، اور باضابطہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے اشتہار شائع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مولانا ارشد مدنی نے ایک اور مطالبہ کیا اپنی اس پریس ریلیز میں کہ ایک طرف سرکار کامن سول کوڈ لانے کی بات کر رہی ہے اور مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن گائے کو نیشنل اینیمل کیوں قرار نہیں دیا جا رہا ہے؟ بہار، یو پی میں گائے کے لیے الگ معیار ہے، کیرلا میں گائے کے لیے الگ قانون ہے، آسام میں گائے کے لیے الگ قانون ہے، گوا میں گائے کے لیے الگ قانون ہے، ایسا کیوں؟ پورے ہندوستان میں گائے کے لیے ایک قانون کیوں نہیں ہے؟ اسی کو مولانا ارشد مدنی کی طرف سے کہا گیا کہ مولانا ارشد مدنی نے گائے کے مسئلے میں دوہرے معیار پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایک طرف کامن سول کوڈ کے حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ایک ملک میں ایک ہی قانون ہونا چاہیے، لیکن جانوروں کے ذبح سے متعلق قوانین پورے ملک میں یکساں طور پر نافذ نہیں ہے، کامن نہیں ہے، آخر کیوں؟ مولانا نے نشاندہی کی کہ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں بیف کھلے عام کھایا جاتا ہے اور وہاں
इस पर कोई पाबंदी नहीं है। मौलाना ने यह भी कहा कि एक मरकज़ी वज़ीर ने भी एक इंटरव्यू में इतराफ़ किया था वो बीफ खाते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि इनमें से कई रियासतें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात उन लोगों की खामोशी है जो गाय के नाम पर पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग को हवा देते हैं और इंसानी जानों तक ले लेते हैं। मौलाना ने कहा कि इस इम्तियाज़ी पहलू पर कभी बहस नहीं की जाती है और न ही इसके ख़िलाफ़ कोई और आवाज़ उठाई जाती है। मौलाना का सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है। कुछ अर्सा पहले जब ये मसला उठाया गया तो बीजेपी के एक रहनुमा ने कहा था कि उन रियासतों में लोग गाय का गोश्त नहीं बल्कि मिथुन का गोश्त खाते हैं, जिसे आम तौर पर जर्सी गाय का गोश्त खाया जाता है। उनके मुताबिक सियासत की खातिर गायों के दरमियान भी फ़र्क पैदा कर दिया गया। आखिर क्या सबूत है कि उन रियासतों के लोग सिर्फ जर्सी गाय का गोश्त ही खाते हैं। गौरव भाटिया की वो वीडियो आपको याद होगी कि जब टीवी चैनल पर पूछा गया कि आसाम में गाय खाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में गाय खाई जाती है, तो गौरव भाटिया ने कहा कि वो मिथुन है यानी जर्सी गाय है और इधर जर्सी गाय नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि अगर कोई अपने दरवाजे पर गाय को रखता है और वो मुसलमान होता है तो ये भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि जिन रियासतों में मुसलमानों की बड़ी आबादी है वहाँ फ़िरका परस्त अनासिर गाय को मुक़द्दस करार देते हैं, जबकि दूसरी बरादरियों वाली रियासतों या जहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है वहाँ गाय को मिथुन करार दे दिया जाता है। ऐसे लोगों को दरअसल गाय से नहीं बल्कि सियासत से मोहब्बत है। उन्हीं सियासी हरबों के ज़रिए लोगों को भड़काया जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद किया जाता है और ये वोट हासिल करके सत्ता में आ जाते हैं। मुल्क में कई जज्बाती और सियासी मसले ऐसे हैं जिन्हें चुनाव के दरमियान जानबूझकर उठाया जाता है ताकि चुनाव में फ़ायदा उठाया जा सके और गाय भी उन्हीं में से एक है। बहरहाल मौलाना अरशद मदनी ने अपील कर दिया है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का मुतालबा है। मौलाना शफीक कासमी की अपील पर बंगाल के मुसलमानों ने तो अमल भी कर दिया है और देश भर में तारीफ़ हो रही है कि आप गाय का गोश्त खाना बंद कर दो, आप गाय को ज़बह करना बंद कर दो, आप गाय की कुर्बानी बंद कर दो। कुर्बानी के लिए दूसरे जानवर अवेलेबल हैं। भैंस की कुर्बानी आप कर सकते हैं, आप बकरे की कुर्बानी कर सकते हैं, इसी तरह बैल की कुर्बानी आप कर सकते हैं। कुछ और जानवर हलाल हैं, उनकी कुर्बानी की जा सकती है। गाय की कुर्बानी मुसलमानों को बंद कर देना चाहिए। और याद रखिए, अगर मुसलमानों ने गाय की कुर्बानी बंद की तो नुकसान मुसलमानों का नहीं होगा। कल की वीडियो में मैंने तफसील से बताया कि हिंदू लोग गाय ज़्यादातर वो पोसते हैं, पालते हैं, वही लोग गायों की तिजारत करते हैं और जब वो गाय किसी काबिल नहीं रहती है तब वो गाय मुसलमानों को बेच दी जाती है और मुसलमान ज़बह करके उसे खा लेते हैं। अब एक गाय जब दूध देने वाली होती है तो उस गाय की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए होती है। जब वो गाय दूध देने के काबिल नहीं रहती है, वो गाय एक तरह से ख़त्म रहती है, तो उस गाय की कीमत मार्केट में 10,000 रुपये भी नहीं रहती, यानी वो गाय कोई ख़रीदेगा ही नहीं। या तो गाय आप यूं ही दरवाजे पर बांध कर रखिए, क्योंकि गाय का इस्तेमाल हल जोतने के लिए नहीं हो सकता है। गाय का इस्तेमाल आप सामान को बाहर ले जाने के लिए, खींचने के लिए नहीं कर सकते। जैसे बैल का इस्तेमाल होता है कि बैल के ज़रिए टायर बैल चलता है, आप जानते, एक गाड़ी होती है उस पर लोग बैठते हैं, सामान को रखा जाता है, 2 बैल को या 1 बैल को आगे बांधा जाता है और वो खींच कर ले जाता है। वो इंजन का बैल काम करता है या जिस तरह घोड़ा काम करता है या जिस तरह भैंसा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गाय कमज़ोर होती है तो गाय के अंदर इतनी एनर्जी और ताकत नहीं होती है कि गाय को किसी गाड़ी में इंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और गाय उसे खींच कर ले जाए या गाय से हल जोतने का काम किया जाए। गाय के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। गाय दूध देने के लिए है और जब गाय दूध देना बंद कर देती है, जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो फिर किसी काबिल वो गाय नहीं रहती है। अब 2 ऑप्शन हैं, या तो उस गाय को यूं ही दरवाजे पर बांध कर रखा जाए, उसको खाना खिलाया जाए, उसकी देखभाल की जाए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कोई उस गाय को ख़रीद ले गोश्त खाने के लिए, और यही होता था जब गाय किसी काबिल नहीं रहती थी तो मुसलमान गाय ख़रीद लेते थे, वो गोश्त खाते हैं, कुर्बानी करते हैं। और जिस गाय की कोई वैल्यू नहीं थी उसका गाय पोसने वाले को, मवेशी की तिजारत करने वाले को 50,000 रुपया मिल जा रहा था। कहीं 1 लाख रुपए में गाय बिक रही है। अभी भी जहां गाय बिक रही है वहां गाय की कीमत 40,000 50,000 है, जबकि रियल में उस गाय का कोई काम नहीं रह गया। जो गाय 50,000 में लोग ख़रीद कर ला रहे हैं, जिनके दरवाजे पर वो गाय है, अगर कोई
ذبح کرنے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے نہ خریدے تو پھر وہ گائے وہاں پر کسی کام کی نہیں رہے گی اور ان کو یوں ہی اپنے دروازے پر اس گائے کو بیٹھا کر رکھنا ہوگا۔ یہ ریالٹی ہے، سچائی ہے، اور یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کسان کا بیٹا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کس طرح جانوروں کی تجارت ہوتی ہے، کس طرح ان سب جانوروں کا استعمال کرتے ہیں کسان۔ تو جو گائے کسی لائق نہیں رہتی وہی گائے مسلمان خرید کر کسانوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ اب اگر مسلمانوں نے جمعیت علماء ہند کی اپیل پر لبیک کہہ دیا، آل انڈیا ملی کونسل کی بات کو مان لیا اور بنگال کے امام کی طرح اگر دیش کے مختلف علاقوں میں ذمہ داروں نے یہی اعلان کر دیا کہ گائے آپ کو نہیں کھانا ہے، اس کا گوشت استعمال نہیں کرنا ہے، دوسرے جانوروں کا گوشت کھائیے، تو یقینی طور پر مان لیجئے نقصان ان کا ہوگا جو آج بنگال میں اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ اپنی ہی سرکار سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پلیز گایوں کی قربانی کے لیے آپ نے جو شرطیں لگائی ہے ان شرطوں کو ہٹا دیجئے، کیونکہ ویسٹ بنگال کی حکومت نے گائے کی قربانی کے لیے 14 سال کی عمر کی شرط لگا دی ہے۔ اس سے کم عمر کے جانور کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملا ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری ممبرشپ لے لیجئے، سبسکرپشن لے لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔